على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 36 سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور اس سے متعلق جو تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو گفتگو ہوتی ہے، اس کا سننا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ میں نے آپ حضرات کو یہ حدیث بارہا سنائی ہے، صحیح حدیث ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو سیکھنا، سمجھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ اور علم کا ایک باب کہ اگر اس میں کوئی صرف نصیحت ہی کی باتیں نہیں ہے بلکہ کچھ مزید علمی باتیں ہیں، ان کا سیکھنا پھر 1000 نفل نماز سے افضل ہے۔ اور وہ تو ہم 100 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھتے، 1000 تو دور کی بات ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار، یہ نفل پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ جب احساس ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح میں وقت بھی لگتا ہے، ٹانگیں بھی تھکتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، اور قرآن پاک کا جب ہم ایک آیت مبارکہ کا درس سنتے تو نہ تو ٹانگیں تھکتی ہیں نہ پسینہ آتا، اور اجر اور ثواب اس سے بھی زیادہ مل جاتا ہے، 4 گنا زیادہ مل جاتا ہے۔ تو ہمیں شوق سے قرآن پاک کا درس سننا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو درس ہوتا ہے یہ خالص علمی درس ہوتا ہے۔ اس میں بعض مرتبہ اس کے جو مسلک کے اختلاف کے نشیب و فراز ہوتے ہیں وہ بھی سمجھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر سے جو مسلک کے اعتبار سے کوئی شدت ہو وہ بھی ختم ہو جائے۔
یہ آیت مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کی آیت نمبر 36 سے، ان آیات میں ایک بہت بڑے بگاڑ کی اصلاح کی گئی، اور یہ اصلاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بغیر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھی کہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ اور پھر اس اصلاح کے ضمن میں ہمارے اندر بھی جو ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو نفس اور شیطان کی شرارت سے ہوتی ہیں، ہم اس آیت کی روشنی میں اور اس اصلاحی پروگرام کے تحت اس کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کس چیز کی اصلاح کی گئی؟ یہاں پر اصلاح یہ کی گئی کہ عرب معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سے پہلے جہاں اور بہت سی خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں، تو وہاں ایک خرابی ان میں یہ بھی پھیل گئی تھی کہ وہ اپنی نفسانی اغراض کے لیے مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ وہ آگے پیچھے کیوں کرتے تھے اور وہ کن مہینوں کو کرتے تھے؟ قرآن کریم نے پہلے تو اس کی تھوڑی سی تمہید باندھی کہ ان عدت الشہور عند اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کی ازلی کتاب میں، اللہ کی تخلیق میں 12 شہرن 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ اور یہ کب اللہ نے لکھا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، تو اس وقت یہ بات بھی مقرر کر دی کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ اب یہ 4 مہینے حرمت کے پہلے تو یہ کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں اور ان کو حرمت والے کس معنی میں کہا گیا، پھر اس کی یہ حرمت کیسے تعیین کی گئی، اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات کہ 4 مہینے، 3 مہینے تو ترتیب سے ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ ذی قعدہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے، آگے اس کے بعد ذی الحج، پھر اس کے بعد محرم، یہ ترتیب سے 3 مہینے۔ 1 مہینہ رجب کا، یہ ذرا پہلے آ جائے، 2 مہینے پہلے آ جاتا ہے، رمضان سے بھی بل 3 مہینے پہلے۔ ان میں یہ حرمت کا مطلب کیا تھا؟ حرمت کا مطلب یہ تھا کہ عرب قبائل میں انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی۔ اور وجہ کیا تھی اس کی کہ رجب کے مہینے میں عرب لوگ عمرہ کرنے کے لیے حرم آتے تھے، تو اگر 2 قبائل آپس میں لڑ رہے ہوتے تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا۔ تو پورے رجب میں لڑائی نہیں، کہیں بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی عرب سرزمین میں، تاکہ لوگ پرامن آئیں اور پرامن واپس اپنے علاقوں میں جائیں۔ اور باقی یہ جو 3 مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حج کے لیے تھے کہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، تو اس میں بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ ذی قعدہ میں حج کے لیے اپنے علاقوں سے نکلنا شروع کر دیتے، اور محرم کے اینڈ تک وہ اپنے علاقوں تک پہنچتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی یہ حرمت جو اس معنی میں ہے
اللہ نے کہیں ذکر نہیں کی، لیکن ان قبائل نے آپس میں یہ طے کیا تھا. تو اسلام چونکہ خود ایک پیسفل ہے، پرامن ہے، امن کا کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے اسلام اسے پسند کرتا. این جنگ کی حالت میں بھی اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ کافر صلح کے لیے جھک جائے تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے آپ کو صلح کا پیغام دیا، یہ پیغام وہاں سے آئے، آپ خود نہیں صلح جو ہی کر رہے ہیں، وہاں سے پیغام آ جائے صلح کا تو پھر آپ صلح کریں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اس سے مت ڈرو کہ وہ صلح کے نام پہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. صلح ایک نیکی کا کام ہے، تم کرو. جب نیکی کے لیے آگے بڑھو گے تو اللہ خود تمہاری حفاظت کرے گا. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے. اب ہم بہت سے بعد مرتبہ مسئلے مسائل خاندانوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، کبھی مسائل پیدا ہو جائے، پھر وہاں سے کوئی پیغام آ جائے صلح کا، ہم کہتے ہیں نہیں منافقت کر رہا ہے، صلح نہیں کر رہا ہے، یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس کا کوئی مفاد ہوگا، یہ مفاد پورا کرنا. یہ باتیں شیطان ہم سے کہلواتا ہے. آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے جس میں میں رہتا ہوں. یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ کا دشمن جس نے آپ کو بارہا تکلیف پہنچائی ہے، اب وہ خود آپ کو صلح کا پیغام دے رہا ہے، آپ اس کے ساتھ صلح کریں. اب اس سے مت ڈریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا. اب جب آپ ایک نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی. اب دورانی کی بات. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے نہیں رکھی تھی، ان قبائل نے خود اپنے ضرورت کو سامنے رکھ کر، اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر یہ 4 مہینے میں جنگ بندی کا ایک قانون بنایا تھا. لیکن چونکہ اللہ کو بھی جنگ و جدال پسند نہیں ہے، امن پسند ہے، اس لیے اللہ نے اسلام، دیکھیں دین کا نام اسلام، اسلام کا معنی کیا ہے؟ پرامن. یہ رکھ اللہ کا نام ہے السلام، کیا ہے؟ امن والا، سلامتی والا. تو اللہ کو پسند تھا، اللہ نے اس کو فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہو گئے. اور ذالک الدین القیم، اور فرمایا کہ یہ دونوں باتیں تمہارے دین کا حصہ بن گئی. دیکھو مہینے 12 ہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جس دنیا کے معاملے سے دینی کوئی معاملات وابستہ ہو جائیں تو دین کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ مہینوں کے اندر جب ترتیب کے ساتھ حج کے مہینے بھی آتے ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، تو جب جہاں ہمارا دنیا کے اندر دین شامل ہو جائے تو وہ دین بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تمہارا دین بن گیا. اسی طریقے سے یہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں جنگ بندی ہوئی، لڑائی بند ہو گئی، لوگ پرامن آتے جاتے ہیں، یہ بھی تمہارے دین کا حصہ بن گیا. جب دین کا حصہ بن گیا تو جیسے تم اور دینی احکامات کا احترام کرتے ہو، اس کو پورا کرتے ہو، تو اس کو بھی پورا کرو، اس کا بھی احترام کرو. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، منع ہو جاؤ. کہ جس چیز سے منع ہوتا ہے وہ کرنا گویا کہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے. فرمایا یہ مت کرو، اپنے اوپر ظلم مت کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً، اور لڑو تم کافروں کے ساتھ، سارے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ نے اس کی حرمت کو برقرار رکھ دیا ہے، لیکن اگر کافر خود ان مہینوں کی حرمت کو پامال کریں
تمہاری ریاست پر حملہ کریں، مسلمانوں پر حملہ کریں، تو پھر تم اس کا جواب دو جس طریقے سے وہ حرکتیں کریں، ان کی حرکتوں کو روکو۔ اور ایک بات یاد رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر تمہاری طرف سے زیادتی اور ظلم ہوگا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ پاک صفات کو دیکھ رہے ہیں، صفات جس کے اندر پائے جائیں گے، تقوی طہارت پایا جائے گا تو اللہ کی تائید تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ تو ایک تمہیدی بات تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، اس میں اس کا ذکر اگلی آیت میں، آیت نمبر 37 کے اندر ہے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی نفسانی اغراض کے لیے ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اب انہوں نے مثلا رجب میں لڑنا ہے تو وہ رجب کا نام بدلتے تھے، تو کہتے تھے یہ رجب ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی جمادی الثانی جناب چل رہا، وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا۔ اسی طرح ذی القعدہ میں انہوں نے بھی لڑنا ہوتا، تا حرمت کا مہینہ، وہ نام بدل دیتے، وہ کہتے جی یہ تو ابھی ربیع الاول کا مہینہ، سفر کا مہینہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح انہوں نے پورے نظام کو خراب کر دیا۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ جو ایک عرصے سے گڑبڑ چل رہی تھی، سارے مہینے آگے پیچھے ہو گئے۔ تو اب آپ بتائیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایسا بگاڑ تھا کہ اس کی اصلاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، اس سال آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے جو گڑبڑ کی تھی وہ ساری گڑبڑ ختم ہو گئی ہے، اور اب سارے مہینے اپنی روٹین پر آ گئے ہیں۔ اور یہ جو ہم حج کر رہے ہیں ذی الحج کا مہینہ، یہ بالکل وہی ذی الحج ہے جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کو پتہ چل سکتی تھی؟ کون بتا سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ آپ نے فرمایا اب یہ مہینے اپنے روٹین پر آ گئے، اب یہ ترتیب اسی طرح رہے گی، کیونکہ اوقات کی پابندی، دنوں کی پابندی، یہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اب آپ دیکھیں حج کا جو دن ہے جس کو ہم 9 ذی الحج یوم عرفہ کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ احرام باندھ کر اور باقی تمام احکامات ادا کرے، 8 ذی الحج کو پہنچ جائے عرفات میں، شام کو وہاں سے واپس ہو جائے، اس کا حج ہوگا؟ اس کا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے 9 ذی الحج کی حاضری وہاں ضروری ہے۔ 10 ذی الحج کو جائے گا پھر بھی نہیں ہوگا۔ تو جس طرح یہ حج کا مسئلہ ہے، اسی طرح رمضان کا مسئلہ ہے، اسی طرح نمازوں کا مسئلہ ہے کہ نمازیں اللہ پاک نے اپنے مقررہ اوقات کے اندر فرض کی ہیں، قرآن کریم میں آتا کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا۔ اب وہ ایک صاحب کہنے لگے جی 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے تو تم لوگ آہستہ آہستہ پڑھتے ہو، میں فجر میں ہی اللہ کو 5 نمازیں ایڈوانس میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کو ایڈوانس نہیں چاہیے، نہ اللہ کو ایڈوانس چاہیے اور نہ اللہ کو قسطیں چاہیے۔ اللہ کو عبادت اس کے وقت پر چاہیے ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم فجر کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں، ظہر کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں، عصر کو اس میں پڑھیں۔ اس کی اہمیت تھی، اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات سکھانے کے لیے کہ نماز کے اوقات کیا ہے۔ 2 دن جب نماز فرض ہوئی تو آج جبریل امین نے آ کر باقاعدہ امامت کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جبریل امین تھے، ان کے پیچھے آپ تھے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام تھے۔
پہلے دن جو نماز پڑھائی وقت داخل ہوتے ہی پڑھائی، دوسرے دن پڑھائی جب وقت بالکل ختم ہو رہا تھا اینڈ میں پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ آپ کی امت اس کے درمیانے وقت میں پڑھے گی، وہ مستحب وقت ہے۔ وقت شروع ہوتے بھی نہیں پڑھیں گے، وقت کے بالکل آخر میں بھی نہیں پڑھیں گے، درمیان میں پڑھیں گے، یہ مستحب وقت ہے۔ یہ مستحب وقت میں نماز کو پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے دن رات میں، اور میں نے اپنے ذمے یہ عہد کر لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی مسلمان ان 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا تو میں اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ یہ اپنی مرضی کی نماز ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، پھر جیسے ہم نماز کا حال کرتے ہیں تو نماز بھی کہتی پھر میری بھی مرضی ہے، تمہارا کام اللہ سے کراؤں یا نہ کراؤں میری بھی اپنی مرضی ہے، تمہاری اپنی مرضی میری بھی اپنی مرضی۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھی تھی کام نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نماز کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم جب نماز کو اہمیت دیں گے تو آپ دیکھیے پھر یہ نماز ہمارے لیے اللہ کے پاس جا کے جھگڑے گی، لڑائی کرے گی، بحث کرے گی کہ اللہ یہ میرا اتنا اہتمام کرتا ہے تو آپ بھی تو اس کا خیال رکھیں نا۔ پھر ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے نماز پڑھنے سے۔ تو ان میں یہ خرابی آ گئی تھی، تو اس خرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کی ذات مبارکہ پر اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار کر اس کی اصلاح کی اور ان کے اس عمل پر سخت تنقید کی۔ کیا تنقید کی؟ فرمایا انما نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادۃ فی الکفر، یہ ان کے کفر کو اور زیادہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے انہوں نے پورے لوگوں کی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول بنا دیا۔ یُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اور کافروں کو بھی اس کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یُحِلُّونَهُ عَامًا، ایک سال حرمت والے مہینوں کو حلال بنا لیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، دوسرے سال جب ان کی کوئی نفسانی اغراض نہ ہو تو اس کو حرام بنا لیتے ہیں۔ کرتے کیا تھے؟ ایک کام کا خیال رکھتے تھے، لِيُوَاتِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرتے تھے کہ سال میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، وہ گنتی پوری کرتے تھے، مہینوں کی تعین کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے اپنی دینداری کا جو ایک سکہ انہوں نے چلایا ہوا تھا اس کو بھی برقرار رکھتے تھے کہ لوگ بھی انہیں دیندار سمجھیں۔ بھائی 4 مہینے حرمت کی کم، جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں، وبائیں چلی تو یوم دعا بنا رہے ہیں، بھئی یوم توبہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونک رہے ہیں، یوم دعا بنا کر اپنی دینداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب تم پر وبائیں آئیں، مصائب آئیں، توبہ کرو، یوم توبہ بناؤ۔ جو گناہ کر رہے ہو، جو سودی نظام چلا رہے ہو، جو عدالتوں میں اللہ کے قرآن اور سنت کی حکمرانی کو ترک کر کے انگریز کے قانون کو تم نے بالادستی دی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم یہاں دعا تاکہ لوگ سمجھے بڑے دیندار لوگ۔ تو یہ مکر و فریب ان لوگوں کا شروع سے رہا۔ لوگ ہمارے ماشاءاللہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بات کیا ہے۔ جہاں توبہ کرنی ہے وہاں توبہ کریں گے، جہاں دعا کرنی ہے وہاں دعا کریں گے۔ جب وبائیں آئیں، بلائیں آئیں، گناہوں سے توبہ۔ قوم یونس نے توبہ کی، اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طریقہ، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقع نہیں سو کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، صلاۃ استسقاء پڑھ رہے ہیں، مسئلہ تو حل نہیں آ رہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس مجمع میں ایک گنہگار بیٹھا ہوا، اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ جب اس نے توبہ کی بیٹھے بیٹھے، اللہ نے بھی اپنی رحمت برسا دی۔ ہم توبہ کریں،
تو وہ گنتی پوری کرتے تھے کہ لوگوں کو ہمارا جو ایک دینداری کا لبادہ ہے وہ لبادہ لوگوں کے سامنے رہے، وہ کہیں چاک نہ ہو جائے۔ لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ، حرمت کے مہینوں کی گنتی پوری کرتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس گنتی کے چکر میں جو چیزیں اللہ نے حرمت والے بنائے تھے اس کو حلال کر دیتے تھے۔ اور یہ ساری باتیں کیوں تھیں؟ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کی نظر میں اپنا یہ برا کام بڑا خوبصورت لگتا تھا کہ ہم بہت اچھا کریں۔ یہ انسان کی نظر میں دھوکہ۔ جب آپ قرآن اور حدیث کو اپنا آئینہ نہیں بنائیں گے جب تک، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی۔ شیطان تو ہے ہی دھوکے باز، وہ ہماری نظر میں ہمارے برے عمل کو ہمارے مفادات کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی نظر میں یہ چیزیں خوبصورت بنا کے پیش کر دی کہ اللہ نے فرمایا جب ایسی قوم ایسی گمراہی پر آ جائے جن کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں پیٹ کے لیے ہو جائیں، مفادات کے لیے ہو جائیں، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں کہ ان سے ہم اللہ کے احکامات کو پہچانے، اللہ کی مرضی کو پہچانے۔ جب وہ اللہ کی مرضی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ بھی ان کی ان صلاحیتوں کو پھر ختم کر دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، پھر ایسے کافر قوموں کو اللہ بھی سیدھا راستہ نہیں سلجھاتے کہ وہ پھر آئیں، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے ماں باپ اولاد کو سمجھاتے ہیں، جب نہ مانے تو پھر ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی وہ آ کر پوچھے بھی، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ کی اپنی مرضی جو چاہے کر۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم بارہا سمجھاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کرتے ہیں، لیکن وہ نفس کے آگے اپنے آپ کو اتنا بے بس کر دیتے ہیں کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو سمجھیں کہ مفلوج کر دیتے ہیں، فرمایا کہ پھر ہماری طرف سے بھی ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ان آیات کی روشنی میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے اوقات کا خیال رکھیں، اور جو نماز کے لیے شرائط ہیں اس کا ہم اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اور ایسی چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی اپنی نفسانی اغراض کے لیے جو حرام ہو اس کو حلال نہ سمجھیں، حلال کو حرام نہ سمجھیں، تاکہ ہم منمانی زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند کی زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔